ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درش مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے. بڑا لمبا صبر کاٹا ہے. آخر بہت حکمت کے بعد اور دعاؤں کے بعد یہ طریق ہمیں سمجھ آیا کہ اس طرح اب ہم دل کا بخار بھی نکال لیں اور خدا کے ایک پاک بندے کی گستاخی بھی نہ ہو. بعض نادان مولوی جن کو اندھے اور نابینا کہنا چاہیے عیسائیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیعت بھی نہیں کرتے. لیکن یاد رہے کہ حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اچھا یہ لفظ چھوٹ گیا تھا. لیکن یاد رہے کہ در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں. ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبادت کو صدہا گالیوں سے بھر دیا ہے. جس مولوی کی خواہش ہو آ کر دیکھ لے اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے. اب تو وہ اپنے یسوع پر حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب و شتم سے بازی نہیں آتے. ہم سنتے سنتے تھک گئے ہیں. ابھی آخری فکرہ غور کے لائق ہے. اب تو وہ اپنے مسیح پر آپ حملہ کر رہے ہیں. جب ہمیں چھیڑتے ہیں دکھ دیتے ہیں تو ہم صرف وہ باتیں بتاتے ہیں جو خود ان کا حملہ اپنے ہی مسیح پر ہے, اپنے ہی خداوند پر جس کو خداوند بنا بیٹھے ہیں. مانتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت ہے, یہی کیا کرتا تھا. تو ہم پر شکوہ ہے. ہم پر کیا شکوہ ہے؟ پھر کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں دکھاؤں گا. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کرو گے میں اس سے بھی ہاتھ کھینچ لوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں کہنے کی کہ تمہارے گندے عقیدے کیا ہیں. فرماتے ہیں اس بات کو ناظرین یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اس طرز سے کلام کرنا ضروری تھا. یہ اب آخری دکھایا جائے گا نا, آخری جب بھی دکھایا جائے گا, رات کو بھی دکھایا جائے گا, اس میں گنجائش ہوگی اگر کچھ اوپر بھی چند منٹ ہو جائیں تو نکل جائے گا انشاءاللہ. عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اسی طرز سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل پر کرتے ہیں. عیسائی لوگ در حقیقت ہمارے اس عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو اپنے تئیں صرف بندہ اور نبی کہتے تھے. اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں اور پہلے نبیوں کو راست باز جانتے تھے. کیونکہ قرآن کریم نے سب نبیوں کو راست باز قرار دیا. جس عیسیٰ کو پیش کیا ہے وہ بھی راست باز سمجھتا تھا. اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے اور حضرت کے بارے میں پیشگوئی تھی. بلکہ ایک شخص یسوع نام کو بلکہ کیا کرتے ہیں پادری, ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. وہ اور ہی چیز ہے, کوئی ان کے تصور کی پیداوار ہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں. اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا. جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ کیا کرتا تھا ان کی زبان میں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مکذب تھا اور اس نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے. یہ بھی کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جس کو قرآن رد کر رہا ہے. سو آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف نے ایسے شخص پر ایمان لانے کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی, بلکہ ایسے لوگوں کے حق میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. تو جس شخص کو خدا کہتا ہے کہ جہنم میں ڈالیں گے, اس کے متعلق میں نے بھی اگر اس لفظ استعمال کر دیا کہ جہنم ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسیح پر اطلاق ہی نہیں پاتا کیونکہ اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا, قرآن اس کی بریت کر رہا ہے. یہ تھی حکمت عملی جس سے آپ نے انگریز سلطنت کے دبدبے کو ایک طرف یوں پھینک کر پاؤں کی ٹھوکر پر لے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت غیرت دکھائی ہے اور آپ کے بدلے اتارے ہیں. اسی سبب سے ہم نے عیسائیوں کے یسوع کا ذکر کرنے کے بعد اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا جو سچے, آگے عبارت یہاں ہوگی, سچے آدمی کی نسبت رکھنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے.
لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں. یعنی اتنے ایسے پاک اور کامل وجود کم ہوتے. ایک حوالہ اور پڑھ دوں. میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں، کیونکہ میں روحانیت کی روح سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں، جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لیے خاتم الخلفاء تھے. جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ان کو خدا نے عطا کیا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں خدا نے مجھے وہ مقام بخشا ہے. میں ان کی بے عزتی کیسے کر سکتا ہوں اس حقیقی وجود کی؟ موسیٰ کے سلسلے اور محمدی سلسلہ میں ہوں، سو میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں. پاگل کیوں ہو گئے ہو؟ میں کیسے اپنے ہم نام کو، اپنے ہم نسل کو گالیاں دے سکتا ہوں؟ اور مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں. کشتیلو روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 17-18. یہ آخری کہا تھا میں نے، ایک اور بھی پڑھ دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں، اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارا، خدا کا برگزیدہ اور دنیا کا نور اور ہدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرب اور اس کے تخت کے نزدیک مقام رکھتا ہے. اور کروڑ ہا انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایت کے کاربند ہیں، وہ جہنم سے نجات پائیں گے. یہ ضمناً میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں کہ جب میں نے وہ آیتیں پیش کی تھیں کہ وہ جو مسیح کے ماننے والے ہیں اور سچے اور پاک باز ہیں، ان کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے، اللہ پر چھوڑنا چاہیے. خدا کہتا ہے کہ اس کے نزدیک اگر وہ راست باز ٹھہریں گے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر اقرار نہ کرے، راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتے. اس بات کو لوگ بلا دیتے ہیں. مجھ پر یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فہم قرآن کے خلاف میں نے گویا نعوذ باللہ کوئی بات کی ہے. بعض تو ایسے بزرگ ہیں جو میں جانتا ہوں بے حد ہی مخلص اور فدائی مسیح موعود کے عاشق اور خلافت کے تابع فرمان ہیں. انہوں نے تو محض اپنے تقوی کی وجہ سے لرز گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، پتہ نہیں کہیں یہ کیا بات دکھائی دے رہی ہے، اس لیے پوچھا ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پر اچھل جاتے ہیں. ان کو میں بتا رہا ہوں اس پر غور کریں، اس فکرے پر. اور کروڑ ہا انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایت کے کاربند ہیں، وہ جہنم سے نجات پائیں گے. کیونکہ وہاں دراصل اس دنیا میں ان کو کوئی عذر نہیں پکڑایا جا رہا کہ تمہیں چونکہ مسیح پر ایمان لے آئے ہو اور نیک عمل کرتے ہو اس لیے تم اسلام سے آزاد ہو. یہ دلیل ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، قرآن اس کے خلاف ہے. کوئی انسان اس مذہب سے اور اس آخری اور پاک رسول سے جس کے بعد کوئی شریعت والا رسول نہیں، آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے تو اس کو کوئی قرآن کا علم نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان نہ لائے ہو بظاہر، مگر خدا کے نزدیک اس کی کوئی معذوری ہو، وہ بہتر جانتا ہے. تو وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ بخش سکتا ہوں، وہ ایسے کا گناہ کیوں نہیں بخش سکتا جبکہ واضح طور پر کہہ بھی دیا ہو؟ فکر نہ کرو، اگر میرے نزدیک تم راست باز ٹھہرے تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. یہ اوپر کا معاملہ ہے، یہ خدا کی آنکھ سے دیکھ کر جو بات ہو رہی ہے یہ وہ ہو رہی ہے. جہاں تک دنیا کے اوپر مسلک چلے گا وہ یہی ہے کہ قرآن آخری کتاب، محمد رسول اللہ آخری واجب الاطاعت رسول، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر نجات کی راہیں بند کرتا ہے. اور اللہ کا پھر کام ہے، مرنے کے بعد سب نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص سے کیا سلوک فرمائے. لیکن مسیح موعود نے ایک آیت قرآنی کا ترجمہ فرمایا دراصل یہاں کہ جو ایسے لوگ ہوں ان کے متعلق فرماتا ہے وہ جہنم سے نجات پائیں گے. اب جہنم سے نجات پانا بھی اور بات ہے اور فلاح دارائن حاصل کرنا اور بات ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کم سے کم ہے
जो किसी को वादा दिया जाता है।